اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وإن کنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ پس کیا حال ہوگا جس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے معاشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس۔ بعض یہود کلمات کو ان کی جگہ سے ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے، ہماری رعایت کر، لیکن اس کے کہنے میں اپنی زبان کو پیش دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی، پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پس کیا حال ہوگا جس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ قیامت کے روز اللہ رب العالمین ایک منظر ایسا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتیں جتنی بھی گزر چکی ہیں ہر امت کے اوپر گواہ بنا کر لائے گا۔ گواہ اس بات پر کہ کیا میری توحید، کیا میرا دین، کیا میرا پیغام ان لوگوں تک نہیں پہنچا، ان لوگوں نے نہیں پہنچایا، انبیاء کرام نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں اس بات کا گواہ ہوں رب العالمین کہ انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا۔ ہر امت کے اوپر آپ گواہی دیں گے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے بالکل ایک الگ ہی مفہوم، ایک الگ ہی معنی نکال لیا کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حاضر اور ناظر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ گواہی وہ شخص دے گا جو موجود ہو۔ اب ہر امت پر اللہ رب العالمین نے جب کہا کہ گواہ ہو تم، تو ہر امت کے وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت کے درمیان موجود تھے۔ ان لوگوں نے یہ نکالا، حالانکہ یہ شرط نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ عقیدہ بنانے کے لیے کوئی دلیل ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہی ضابطہ ہے کہ گواہ کا موجود ہونا ضروری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے شہداء علی الناس،
جتنے بھی امت محمدیہ کے لوگ ہیں سب کو اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو پر گواہ بنائے گا، ہر کسی پر، ہر امت پر گواہ بنائے گا۔ ہر امت محمدیہ کا شخص ہر امت کے خلاف گواہی دے گا، اس سے سوال کیا جائے گا تو کس بنیاد پر نوح کی قوم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچایا تھا اللہ کا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہے تو کہ لوط علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، تو اس وقت موجود نہیں تھا، پھر کیسے گواہی دے رہا ہے؟ بندہ کہے گا رب العالمین تیری سچی کتاب میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ ہر قریے ہر قبیلے میں تو نے ڈرانے والا، سمجھانے والا، ہدایت کی بات بتانے والا بھیجا۔ یہ تمام انبیاء کرام تیرے بھیجے ہوئے تھے اور انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا، اور یہ بات تو نے اپنی کتاب میں لکھی، اور اس ایمان کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں، ان تک کہ تیرا پیغام پہنچا۔ سارے لوگ گواہی دیں گے۔ پہلے دوسرے پارے میں بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ امت محمدیہ کا ہر شخص حاضر ناظر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ اصل میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مبہم سے واضح پہ استدلال نہیں کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے سامنے کوئی مبہم چیز آتی ہے، بس اس سے استدلال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس سے کیا استدلال کیا، اللہ کے نبی نے اس کا کیا معنی اور مفہوم بتایا، یہ دیکھنا چاہیے۔ جیسے ایک مشہور حدیث ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو قبر میں 3 سوالات منکر نکیر اس سے کرتے ہیں۔ 3 سوالات جو کرتے ہیں، من رب کا، من دین کا، من نبی ہوگا، تیرا رب، تیرا دین اور تیرا نبی۔ ایک روایت کے الفاظ ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب یہیں سے لوگوں نے استدلال کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس انداز میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے، کیا کہنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی ہر قبروں میں پیش کیے جاتے ہیں جب یہ پوچھا جا رہا ہے۔ اور دنیا میں کتنے لوگ ایک وقت میں مرتے ہیں، تو تمام قبروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس میں جو صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے اس شخص کے بارے میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز دماغ میں انتہائی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے قریب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے مثلاً علماء نے جو مثالیں دی ہے کہ یہاں سے 100 فٹ کی دوری پر، 200 فٹ کی دوری پر کوئی چیز ہو تو آدمی کہتا ہے وہ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم مسجد میں، وہ کرسی ہم کہیں گے، وہ دروازہ اور یہ ٹیبل، یہ ہمارا انداز رہے گا گفتگو کا۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 25-30 فٹ کا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب چاند سورج کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ چاند، یہ سورج، وہ لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال کرتے ہیں؟ بالکل قریب کا، اس سے بھی آگے جائیے۔ یہ تو ایک عقلی بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں حاضر کیے جاتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک عورت جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کا کام کرتی تھی، وہ دکھائی نہیں دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خاتون کہاں ہے جو مسجد نبی میں صفائی کرتی تھی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وفات ہو گئی۔ کہا وفات ہو گئی؟ کہا ہاں، رات زیادہ بھیگ گئی تھی، رات زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے آپ کو زحمت نہیں دی اور ہم نے اس کی تدفین کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو مجھ کو اس کی قبر بتاؤ۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کو اس کی قبر پر لے کر گئے، آپ نے اس قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ اس میں بہت ڈھیر مسائل نکلتے ہیں اس ایک حدیث سے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر کسی کی جنازے کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کی قبر پر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی اگر ہر قبر میں پیش کیے جاتے، آپ ہر قبر میں جاتے تو آپ کو تو معلوم رہتا کہ 2 روز پہلے تو 1 روز پہلے تو اس کی قبروں میں گیا تھا، یہ تو مر چکی ہے۔ صحابہ کرام سے آپ یہ سوال نہیں کرتے، اور خود آپ کی اپنی زندگی بیان کیا تو کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی۔ اگر دونوں جگہ آپ حاضر تھے تو لے جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ تو اللہ کہتا ہی نہیں۔
صلح حدیبیہ کے وقت تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کے لیے حضرت عثمان ذو النورین کو بھیجا تو ان کی شہادت کی جھوٹی خبر ہو گئی. صحیح بخاری وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ جب یہ خبر آئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا تو آپ نے بیعت لی. اس کا نام کہا اس بیعت کا نام ہے بیعت رضوان. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. درختوں کے نیچے آپ نے بیعت لی اور آپ کے الفاظ یہ تھے کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اللہ کی قسم ہم قتل عثمان کا قصاص لیں گے. اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن سناؤ. آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں. جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا بڑے پیارے انداز میں پڑھتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی کو جبرائیل کے لب و لہجے میں جس طرح جبرائیل قرآن پڑھتے ہیں جیسا نازل ہوا ایسا قرآن سننا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنو. صحابہ کرام کا قرآن سے محبت اور قرآن کی تلاوت اور اس سے لطف بہت بہت بڑھ کر تھا. یہ قرآن دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے. اس کی تلاوت میں وہی شخص ڈوبتا ہے جو اس کی عظمت کو سمجھے اور بے شمار اس کے فائدے ہیں. حضرت کعب کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا کہ قرآن سناؤ. اللہ نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے. آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ پر قرآن نازل ہوا میں سناؤں؟ کہا ہاں مجھ کو اللہ نے حکم دیا ہے. کہا اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا. رونے لگے بے ساختہ ہزار و قطار. عظمت کی انتہا ہے. تلاوت کلام کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کا نام لیا. قرآن جو اس کا پڑھنے والا ہوگا قیامت کے روز سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرنے والا جو ہوگا یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے بخشش کے لیے اللہ سے درخواست کرے گی. سورہ ملک کا یہی معاملہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے روز کہا جائے گا پڑھتا جا اور بلندی پر چلتا چلا جا. ان کے چہرے بالکل روشن ہوں گے. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہ قرآن کو میرے دل کا میری آنکھ کا نور اور میرے دل کا سرور بنا دے رب العالمین. خوب تلاوت کیا کرتے تھے ایک ایک حرف کے بدلے نہیں کی. خیر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ارشاد فرمایا انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور اسی آیت پر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب اس پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بس 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 رک جاؤ. اور آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری تھے کیونکہ روز محشر قیامت کا منظر ہوگا اور اللہ کے نبی کو ہر امت پر گواہی دینا ہوگی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں. اور آپ کی گواہی پر یہ بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ ان لوگوں کے فیصلے ہوں گے، ان کی ترتیب ہوگی. کتنے لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے اس کی وجہ سے. وہ مناظر جب آدمی کے سامنے آ جائے حقیقی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے اس کی بنیاد پر. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسویٰ بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے. کافر جو انکار کرنے والا ہے، انکار کرنے والا اللہ کے کلام کا انکار کرنے والا، اللہ کے پیغام کا انکار کرنے والا، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والا، یہ سب اس میں داخل ہے. کئی شکلیں ہیں اس کے کفر کی. ایک شکل تو یہ ہے کہ بالکل واضح طور پر آدمی انکار کرتا ہے نہیں مانے، ایک شکل یہ ہے. ایک عملی طور پر آدمی انکار کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. یعنی کفر کے درجات ہیں لیکن انکار کے کسی بھی مرحلے میں جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مالی فائدہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قرآن و حدیث کو بھی ایک طرف رکھ دو، استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بھی ایک طرف رکھ دو. کسی ایک مرحلے میں غصہ ہو چاہے خوشی، آدمی کتاب و سنت کی بات پر اپنے معاملے کو ختم کر دے.
اپنی تمام باتوں کو ختم کرتے ہوئے انکار نہیں ہونا چاہیے. بہت زبردست اور بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے. آدمی کو ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے. رسول کے نافرمان, اللہ کے رسول نے بتائے احکامات, یہ کرو, جھوٹ نہ بولو, چوری نہ کرو, غیبت نہ کرو, چگلی نہ کرو, لوگوں کو ساتھ سازش نہ کرو, نماز کی پابندی, روزے کی پابندی, حج کی پابندی, اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا. جتنے احکامات ہیں شریعت کے, اس میں رسول کی نافرمانی نہیں کرنا, رسول کی نافرمانی سے بچنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت, دو ٹائپ کا لوگوں نے اس پر بحث کی ہے. مخالفت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات نہ مانی جائے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہ مانا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سے منع فرمایا کہ میرے بعد دین میں کوئی نئی چیز نہ لانا, یہ بھی نافرمانی میں داخل ہے. اللہ کے نبی نے کہا دین میں کوئی نئی چیز نہ لانا, جتنا میں نے دے دیا بس اتنا. ہمارے یہاں پوری عبادتیں لوگوں نے بنا لی ہے, سب نافرمانی میں داخل ہے. ایک مثال صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. صحابہ اکرام کو جب آپ دعا یاد کراتے تو اس کے بعد سنا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یاد کرائی. دعا میں ایک لفظ تھا نبیوں کا. دوسرے روز جب صحابی گئے, حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہیں, تو ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا سنی تو انہوں نے نبیوں کا کی بجائے رسولوں کا پڑھا. نبی اور رسول میں فرق ہے. نبی جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا جو دین چل رہا ہے, اس میں جو بدعات, جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے, اس کو صاف کرتا ہے اور پچھلے نبی کی تعلیمات کو بالکل صاف اور مصفح کرتا ہے. اور رسول جو ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ شریعت دیتا ہے, کتاب دیتا ہے. تو ہر نبی رسول نہیں, لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. مرتبہ اور فضل کا جو معاملہ ہے اس طرح ہے. تو انہوں نے رسولوں کا لفظ پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے کل کیا یاد کرایا تھا, تو کہا اللہ کے نبی نبیوں کا. تو کہا وہی پڑھو. یعنی ایک لفظ ہو, ہٹانے کی گنجائش نہیں, ایک لفظ ہو. اب ہمارے یہاں معاف کیجیے گا, چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو سمجھتے ہیں. دعاؤں میں کچھ کا کچھ بڑھا لیے. وضو کرنے کے لیے بیٹھیے تو ہر عضو کو دھونے کی دعا, نہ جانے کہاں سے آ گئی, ہر عضو کو. اس کے بعد نماز کے اندر دو سجدوں کے درمیان ایک دعا, اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, کٹ غائب وہ دعا. نہ کمی کرنا ہے نہ زیادتی. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ رہا, کے کہنے لگے, ایک صحابی, کہ اللہ کے نبی میں کیا کروں تو کامیاب ہو جاؤں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کو ایک ماننا, مجھ کو اس کا رسول ماننا, دن میں 5 وقت کی نمازیں کی پابندی کرنا, سال میں 1 مہینہ رمضان المبارک روزہ رکھنا, اللہ نے صاحب مال بنایا ہے تو زکوٰۃ دینا 2.5% کے حساب سے. اور ایک روایت کے الفاظ ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنا دست مبارک آگے لائیے. آپ نے جب اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو صحابی نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کے رسول نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر کے وہ صحابی جانے لگے تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا اَيَنْظُرُ هَذَا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, زمین پر اگر کسی جنتی کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے تو اسے دیکھ لو, اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا, نہ کمی کروں گا نہ زیادتی. اللہ کے نبی نے کہا اس دین میں ہر نئی چیز کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار, یہ رسول کی نافرمانی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ معمولی چیز نہیں ہے رسول کی نافرمانی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس روز کافر اور رسول کے نافرمان کیا کریں گے آرزو, کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے, کوئی بات.
اللہ تعالیٰ نے نبی کو اسی کے لیے بھیجا ہے کہ دین کے معاملے میں ان کی کامل اتباع پیروی کی جائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے۔ اس معاملے میں صحابہ اکرام کا معاملہ کیا تھا؟ نافرمانی، دونوں پہلو ہے اس میں، زیادتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں داخل ہوئے، اذان ختم ہونے کے بعد مؤذن نے کہا الصلاۃ الصلاۃ خیر العمل، آؤ نماز کے لیے بہت بہترین عمل ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگ، بہت طویل عمر تھی، اپنے غلام کے ساتھ تھے۔ خادم سے کہا یہ کیا؟ کہا لوگوں کو نماز کے لیے۔ کہا اس مسجد سے چلو، یہ بدعتی ہے۔ کیا اللہ کے نبی نے لوگوں کو اذان کے لیے بلانے کے لیے جو الفاظ کہے تھے وہ ناکافی ہے؟ اطمینان نہیں ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ ایک جملہ تھا جو انہوں نے اذان کے بعد بڑھایا تھا، ہمارے یہاں اذان سے پہلے ہی لوگوں نے درود بڑھا لیا اور اذان کے بعد بھی بڑھا لیا۔ مطمئن نہیں ہے اس پر کہ اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے، اس پر مطمئن نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا عصر کی نماز کے بعد نیت باندھتے ہوئے۔ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے فجر اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے، الا یہ کہ اگر آدمی کی فجر کی پہلے کی سنت چھوٹ گئی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھی، جب آپ نماز پڑھ کر کے نکل رہے تھے فجر کے بعد، تو آپ نے کہا یہ کون سی نماز ہے؟ کہا اللہ کے رسول میری پہلے کی 2 سنتیں چھوٹ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، قول، فعل، تقریر۔ قول جو آپ نے کہا، فعل جو آپ نے کیا، تقریر جو آپ نے کرتے ہوئے اور دیکھا اور نہ روکا۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ جیسے قبر کھودنا، صندوقی اور بغلی دونوں قبریں مکہ اور مدینہ کے لوگ کھودتے تھے، اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا۔ آپ کے بھی بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا جو پہلے آ جائے، تو یہ حدیث تقریر ہے، آپ نے روکا نہیں۔ تو یہاں بھی آپ نے روکا نہیں، اس لیے فجر کے بعد اگر کوئی شخص سنت نہیں پڑھا ہے پہلے تو بعد میں پڑھ لے گے۔ اب ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب لوگوں کے درمیان یہ بھی مشہور ہے، دیکھیے یہ بھی کہ نماز کے بعد طلوع آفتاب تک کے نہیں پڑھ سکتے نماز سنت، حالانکہ صاف حدیث موجود ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے کہ اگر جماعت کھڑی ہے اور ہم مسجد میں داخل ہوئے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم نے فرض پڑھ لیا تو سورج طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھنا پڑے گا، تو جماعت کھڑی رہتی ہے اور اپنی نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ جبکہ اقامت جب ہو جائے، جب مکبر تکبیر کہنے والا قد قامت الصلاۃ کہتے ہوئے، تو جتنی نماز آدمی کی ہوئی ہے وہیں توڑ دینا چاہیے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے دیکھا تو آپ نے پوچھا کون سی نماز تمہاری فرض تھی؟ اس وقت تو کوئی نماز نہیں ہے جب فرض نماز کھڑی ہوئی ہو۔ امام کی مخالفت انتہائی شدید گناہ ہے، کہیں نہیں ہے اس کا جواز۔ مجھ کو ایک واقعہ یاد آتا ہے، کافی طویل پرانی بات ہے، میں اندور میں تھا تو 25 سال پرانے۔ ایک صاحب عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں میں، میرا نام پوچھا انہوں نے، حافظ جمیل کون ہے؟ میں نے کہا میں 65-70 سال کی عمر تھی، تھوڑے اچھے صحت مند تھے۔ انہوں نے کہا پہلے میری پوری بات آپ بڑے غور سے سنیے، اس کے بعد جواب دیجیے۔ میں فجر کی نماز پڑھنے گھر سے نکلا ہوں، شوگر کا مریض ہوں، میں نے یہ وہ کھا کر کے وقت گزارا ہے، ایک دینی مسئلے میں دن بھر سے حیران ہوں۔ میں نے کہا پوچھ کے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر مجھ کو توفیق دے، میرے پاس علم ہوگا تو میں جواب دے دوں۔ انہوں نے ایک آسان سا مسئلہ دریافت کیا، لیکن انہوں نے پورا واقعہ بتایا یہ کہ میں جب مسجد میں داخل ہوا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو میں وضو کرنے کے لیے جب بیٹھا تو ہاتھ دھویا، کلی کیا، اتنے میں ایک شخص میرے بازو میں آ کر کے بیٹھا
جب میں وضو کر کے اٹھا تو وہ سر کا مسح کر رہا تھا، یعنی اتنا مجھ سے پیچھے تھا۔ میں جب مسجد میں گیا تو امام صاحب قاعدے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اللہ اکبر کہہ کر کے قاعدے میں بیٹھا، صرف اتنا جملہ میں نے پڑھا التحیات للہ والصلوات، بس۔ اور وہ شخص جو میرے بازو میں آ کر کے وضو کر رہا تھا وہ میرے بازو میں آ کر کے کھڑا ہوا اور امام نے سلام پھیر دیا، یعنی اس کو جماعت نہیں ملی۔ اب چونکہ میری بھی دونوں رکعتیں چھوٹ چکی تھی تو سلام پھیرنے کے بعد میں اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھا، اور وہ مجھ سے 1 قدم ذرا سا ہٹ کر کے 2 رکعت پڑھا۔ اس کے بعد وہ بھی کھڑا ہو گیا نیت باندھ کر کے نماز پڑھنے لگا، میں کھڑا ہوا۔ تو میں جب کھڑا ہوا نیت باندھنے کے لیے تو مجھ کو ایک شخص نے کہا کہ رک جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے ابھی تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ تو بولے نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کے نماز پڑھ دی۔ تو وہاں پر جو مولوی صاحب تھے، امام صاحب تھے، وہ بڑا غصہ ہوئے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے۔ کہا ادھر آؤ، تم نے کون سی نماز پڑھی؟ کہا بولے میں سنت پڑھا ہوں۔ تو کہا تم نے جب تم کو جماعت ملی تھی تو تم نے سنت کیوں پڑھی؟ اس کے بعد تم سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے بازو میں جو آیا اس نے تو دونوں نمازیں پڑھ لی، آپ نے اس کو نہیں روکا۔ تو امام صاحب نے کہا اس کی جماعت چھوٹ گئی تھی۔ تو یہ کہتا ہے میرے دماغ میں بات نہیں آ رہی ہے، اگر مجھ کو جماعت ملی تو 27 درجے افضل آپ خود کہتے ہیں، میری مرکز بڑھنا چاہیے، بجائے آپ مجھ کو فائن لگا رہے ہیں کہ اب فجر سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہے، اور اس کی چھوڑ گئی تو اس کو پڑھ جانے کی اجازت ہے۔ صرف وہ 3 جملے کا فرق ہو، یہ میرے دماغ میں نہیں آتی ہے، یہ بات عجیب سی بات ہے، دونوں کو روکنا چاہیے۔ بہرحال وہ مختلف مقامات سے گزرتا ہوا جب ہم تک کے پہنچا تو وہاں سب حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی تھی، ہم نے نکال کر کے وہ روایت بتا دی کہ دیکھو ایک صحابی نے فجر کی نماز سے پہلے کی سنت نہیں پڑھی، اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ نے روکا نہیں، یہ حدیث تقریر ہے، یہ جواز ہے۔ یہ عام حکم اس کے لیے ہے جس نے سنت پڑھ لی ہو، لیکن اگر نہیں پڑھی ہے تو پھر یہ خاص ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو نافرمانی، اب ہمارے یہاں اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز کھڑی ہو تو کوئی نماز نہیں، یہ رسول کی نافرمانی ہے۔ آدمی آرام سے نماز پڑھتا ہے، اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی جب بحث لوگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور یہاں قرآن کی تلاوت امام کرتا رہتا ہے اور پیچھے پڑھتے رہتے ہیں، یہ مخالفت نہیں ہے؟ عجیب و غریب استدلال ہے، انداز ہے استدلال کا۔ تو رسول کی نافرمانی، ہم عبادات میں معاملات میں ہر جگہ یہ دیکھیں کہ رسول کے مطابق ہے یا نہیں، نافرمانی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کتنی زبردست چیز ہے کہ وہ کہیں گے کاش زمین کے برابر کر دیے جاتے، ختم ہو جاتا آج معاملہ۔ اتنی عبرتناک سزا ہے رسول کے نافرمان کی، کیونکہ رسول کا نافرمان کس کا نافرمان ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا پیغام وہ لے کر آیا ہے، آپ اس کی بات کو رد کر رہے ہو، آپ نے اللہ کی بات کو رد کیا ہے، اب جواب اللہ دے گا۔ یہ آپ دیکھیے رسول کی نافرمانی کیا ہے، کیسی ہے رسول کی نافرمانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہیں پر منکرین حدیث کو بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ ابھی تو وہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں تو سوچا اس پر مفصل کچھ گفتگو کروں گا۔ مرزا کا ایک معاملہ آیا ابھی، وہ سنت موقدہ اور سنت کے سلسلے میں جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو نبوت دی، فرعون کو جا کر کے آپ نے دعوت دینا شروع کی، رسول کی نافرمانی، سنت کی نافرمانی، سنت کی مخالفت، حدیث کی مخالفت کا انجام کیا ہے؟ آپ نے اس کو پیغام دیا، عذاب آیا مینڈک کا، دیمک کا، خون کا، ہر مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے توبہ کرتے، روتے گڑگڑاتے، اور پھر وہی رویہ۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا قوم کو لے کر نکل جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکل گئے۔ فرعون پورے لشکر کے ساتھ گرفتار ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے پار اپنی قوم کو لے کر گئے تو ایک مقام پر روک دیا اور اللہ سے ملاقات کے لیے طور پر گئے۔
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے طور پر گئے، 30 رات کا وعدہ کیا، اللہ نے اس میں 10 بڑھا کر 40 کر دیا۔ جب وہاں گئے، سامری نے ایک گائے بنائی، لوگوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کی۔ آپ جب واپس لوٹے، قرآن پڑھیے، قرآن، آپ کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھی، کتاب آپ کو یہاں ملی تورات۔ اس سے پہلے کس چیز کی مخالفت کی تھی فرعون نے اور اس کی پوری قوم نے؟ تو غرقاب ہوئے، حدیث تھی، اللہ کے نبی کی حدیث، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بیان کیا، تورات یہاں ملی ہے۔ قرآن اور حدیث، قرآن کلام الہی ہے، حدیث کلام رسول ہے۔ کلام کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، لیکن ماننے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ کسی کا انکار نہیں کر سکتے، کفر ہے انکار کرنا۔ اب ایک بالکل سادہ سی بات، اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، کتاب والحکمہ، ہم نے کتاب اور حکمت دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے مچھر کی مثال دینے سے، قرآن میں کہیں مچھر کی مثال نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سال بھر میں 12 مہینے 4 حرمت کے ہیں، حدیث میں حرمت کے مہینوں میں جنگ حرام ہے، حدیث میں حرمت کا مہینہ، حج کے احکامات ہے، کس مہینے میں حج کرنا ہے، حدیث کے اندر ہے۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اصل میں حدیث کا انکار آدمی نہیں کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے۔ ہر منکر حدیث جو کسی حدیث پر اعتراض کرتا ہے وہ اصل میں قرآن کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ وہ وقت تو نہیں ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر مفصل گفتگو کریں گے۔ ہر منکر حدیث اصل میں وہ قرآن پر اعتراض کرتا ہے، قرآن کا مخالف ہے وہ منکر حدیث۔ اب دیکھیے، منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے، ایک اصول یہ بیان کرتے ہیں، عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جمعہ کے دن جب ندا دی جائے تو نماز کے لیے جمع ہو جائے۔ ندا کیسے دیں گے؟ کیسے دیں گے ندا؟ یعنی لسٹ لے کر کے مؤذن کھڑا ہوگا، فلاں 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 نام لے کر پکارے گا، اچھا پھر اس میں بھی بڑا مسئلہ رہے گا، ہر مسجد کی حد بنانا پڑیں گے، ندا دے گا کیسے؟ آسان تو حدیث میں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جب ندا دی جائے خرید و فروخت تو روک دینا ہے، حکم ہے یہاں۔ بے شمار دلیلیں دی جا سکتی ہیں، بے شمار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے قائم کریں گے؟ کتنی رکعت پڑھنا ہے عشاء میں، فجر میں کتنی پڑھنا ہے، ایک رکعت میں کتنا رکوع کرنا ہے اور کتنا سجدہ کرنا ہے؟ حدیث کا انکار نہیں، قرآن کا انکار کرتا ہے وہ آدمی۔ اچھا یہ قرآن ہم تک کیا آیا؟ کس کے ذریعے؟ صحابہ کے ذریعے آیا، انہی کے ذریعے جن کے ذریعے حدیثیں۔ پھر اس میں اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ بہت بعد میں لکھی گئی۔ میں نے ابھی جو ایک روایت سنائی، حدیثوں کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ لکھ کر بھی رکھتے تھے، پوری یاد بھی رہتی تھی، لکھ کر بھی رکھتے تھے، یاد بھی۔ اور ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں، ابھی ایک آدمی کو آپ بیٹھائیے، بالکل عام آدمی کو، کتنی حدیثیں اس کو یاد رہتی ہے۔ وضو کیسے کرنا ہے اس کو حدیث معلوم ہے، پیشاب کے لیے جانا ہے تو کس ہاتھ سے دھونا ہے حدیث معلوم ہے، جانے کی دعا معلوم ہے، نکلنے کی دعا معلوم ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت تو کون سا پیر داخل کرنا ہے یہ حدیث معلوم ہے، کون سا نکالنا یہ حدیث معلوم ہے، لیٹرین میں کون سا داخل کرنا یہ معلوم ہے، نکالنا کون سا معلوم ہے۔ ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے، کتنی روایتیں یاد ہیں۔ آدمی کہتا ہے کیسے اتنی حدیثیں یاد تھی؟ پریکٹیکل ہے یہ، ہر آدمی سینکڑوں نہیں ہزاروں حدیثیں اس کو ازبر ہوتی ہے، ہزاروں۔ اب یہی چیز محنت کر کے آدمی سندن کر لے۔ محدثین رات دن یہی کیا کرتے تھے۔ رسول کی نافرمانی بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم آنے کے بعد اگر آدمی یہ نہیں مانے گا، انکار کرے گا، قیامت کے روز اس کا انجام بڑا عبرتناک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن میں کچھ احکامات جو ہیں خود اللہ نے ان کے بارے میں کہا ما ننسخ من آیت او ننسخ ناتی بها، ما ننسخ من آیت او ننسخ ناتی بخیر منها مثلها، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
بعض احکامات کو اللہ رب العالمین نے منسوخ کیا اور اس سے بہتر حکم لے کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات بتدریج نازل فرمائے، کافی تبدیلیاں ہوئی، جیسے مثلا نماز، اسی کو لے لیجئے، اس میں کئی چیزیں تبدیل ہوئی۔ تبدیل کیسے ہوئی؟ قبلہ تبدیل ہوا، پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، حالت نماز میں سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے، لوگ آ کر کے پوچھتے کتنی رکعت ہوئی ہے، جواب دیتے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت معاویہ بن حرام کا کہ ان کا مکان شہر سے باہر تھا، اب حکم ہوا کہ نماز میں گفتگو کلام یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں، تو یہ آئے، اب کسی کو چھینکا، انہوں نے جواب دے دیا، تو نماز کی حالت میں لوگ ان کو ایسا ہوا کہ دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری ماں مجھ کو گم پائے، کیا میں نے ایسا کہا؟ تو لوگوں نے ران پر مارنا شروع کیا کہ خاموش ہو جائے۔ تو حضرت معاویہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نماز ختم ہوئی تو پوری مسجد میں بالکل نئی چیز میں نے کی تھی، تو ایک احساس یہ تھا کہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، مجھ کو کچھ سخت کہا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے مجھ کو بلایا، نہ ڈانٹا نہ کوئی غلط اور بات کہی، صرف اتنا کہا نماز میں تلاوت اور تسبیح اور ذکر ہے، اس میں کلام نہیں ہے۔ جب اللہ اکبر کہے آدمی تو سلام پھیرنے تک کے اس میں کلام یہ نہیں ہے۔ ایسے کئی چیزیں، تو ایسے ہی شراب جائز کبھی نہیں رہا، یاد رکھیے، جائز کبھی نہیں رہا، مگر ایک واقعہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، شراب کی حرمت مکمل طور سے نہیں تھی، تو اسی حالت میں کھڑے ہوئے نماز پڑھنے، اب احساس نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نشے کی حالت میں احساس نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کا مطلب عام حالات میں پینا نہیں ہے، لیکن پہلے اتنے ٹائمنگ پہ بینڈنگ پابندی لگائی گئی، اتنے ٹائم آپ کو نشے میں نہیں رہنا ہے، جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، جب تک کہ بات سمجھ میں نہ آئے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ بالکلیہ طور پر اللہ تعالیٰ نے جب حرام قرار دیا تو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ میں جو جام تھے، جو گلاس تھے، اس کو بھی انہوں نے پھینک دیا۔ اس کے بعد شراب کے نشے، ہاتھ نہیں لگایا شراب کو، بالکل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حرام قرار دیا تو بالکل رک گئے۔ بلکہ ایک واقعہ کہ ایک صحابی اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میرے پاس میرے یتیم بھتیجوں کا مال تھا، تو میں نے اس کی شراب خرید کر کے زمین میں دفن کر دیا، کیونکہ جونی شراب جو ہوتی ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب اللہ کے نبی شراب حرام ہو گئی ہے، میں کیا کروں اس کا؟ کیا اس کو فروخت کر کے غیر مسلموں کو فروخت کر کے اس کی قیمت دے لوں تاکہ ان یتیم بچوں کا نقصان نہ ہو؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کو ضائع کر، اور جب میرے پاس فلاں جگہ کا مال آئے گا تو میرے پاس آنا، میں تم کو اس کا جو نقصان ہے میں انشاءاللہ وہ اتنا دے دوں گا تم کو، لیکن اس کو حرام چیز اگر ہے اس کے خرید و فروخت بھی منع ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے شراب ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس کا بیچنے والا، اس کا لے جانے والا، اس کی حمالی کرنے والا، اس کا بنانے والا سب یکساں مجرم ہے۔ جیسے سود ہے، اس کا لکھنے والا، اس کا گواہ، اس کی ضمانت دینے والا سب یکساں مجرم ہے، اس کا لینے والا، اس کا دینے والا۔ رشوت کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے، جو حرام چیز ہے پھر اس میں 100 طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، منع کر دیا گیا، ختم ہو گئی بات، آدمی کو اس سے رک جانا چاہیے۔ اور نہیں تو ایک چیز اور بھی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حلال اور حرام واضح ہے۔ کبھی کبھی آدمی سوالات کرنے لگتا ہے کہ اگر ایسا تو ویسا، ہم کو اگر شک ہو گیا مشتبہ چیز ہے اگر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ مشتبہ کے بارے میں حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کب منڈیر پر چرنے والی بکری فصل کھانے لگی کہ اس کی ضمانت نہیں ہے، تو کب آدمی حرام کی طرف چلا جائے۔ تو مشکوک اگر معاملہ ہو تو اس کو سیدھا سیدھا چھوڑ دینا چاہیے، احتیاط برتنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو، ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہوں تو اور بات ہے، یعنی ان حالت میں بھی مسجد کے قریب نہیں آنا چاہیے، مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ ہے
کہ کوئی شخص مسجد میں موجود ہے، اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا اور جنبی ہو گیا تو مسجد سے گزر سکتا ہے۔ صحابہ کرام مسجد نبی جب تعمیر ہوئی تو ایسا تھا معاملہ کہ بہت سارے صحابہ کرام کے گھر کے دروازے مسجد نبی میں کھلتے تھے اور وہ مسجد سے گزرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کے اپنے دروازے بند کر لے ہوئے، تو اس وقت ان لوگوں کے لیے بھی اجازت تھی۔ تو اگر صرف گزرنا ہو، مجبوری ہے تو ٹھیک، ورنہ احتیاط کرنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ اگر وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو، اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ پاکی اتنی زبردست چیز ہے کہ شریعت میں اس کا تصور بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، پاکی کا تصور باقی رہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے تاکہ پاکی کا تصور مضبوط رہے، پاکی نہیں، تصور نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ایسی صورت میں جب پانی نہیں مل رہا ہو تو آدمی تیمم کر لے۔ تیمم کئی شکلوں میں، ایک تو پانی نہ ملنے کی شکلوں میں، دوسرا آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اگر تیمم کر لے ہوئے یا غسل کر لے ہوئے تو بیماری بڑھ سکتی ہے، موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی کو بہت بڑا زخم لگا، اب وہ جنبی ہو گئے، ان کو غسل کرنے کے لیے کہا گیا، سردی بڑی شدید تھی، اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو ان لوگوں کو آپ نے کہا وَلَا تَهْلِكُوا رُؤُوسَكُمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہتا، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تم کو آسانی دینا چاہتا ہے، تو بلا وجہ کی شدت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے پانی کا استعمال، بیماری بڑھ سکتی ہے، تکلیف بڑھ سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں، پانی نہ ملے تو بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا یہ بڑا عجیب معاملہ ہے لوگوں کو تیمم کا طریقہ، حالانکہ یہ بہت آسان چیز ہے، علم نہیں ہوتا۔ میں یہ بات بطور طنز نہیں کہہ رہا ہوں، میں اصل میں ایک مرتبہ سفر میں تھا تو ایک پورے یعنی دین کے لیے نکلے ہوئے، ذرا سا اشارے میں بول رہا ہوں، لوگ کچھ اور سمجھ لیں گے، نکلے ہوئے لوگ تھے، بس روکی گئی فجر کی نماز کے لیے، بضد ہو کر کے ان لوگوں نے رکوائی ڈرائیور سے، اور اس کے بعد جب وہ اترے تو میں تو بس ہی کے اندر نماز پڑھ دیا تھا، کیونکہ سواری پر اگر ہم ہیں تو سواری جب قبلہ رخ ہو تو ہم نیت باندھ کر کے نماز پڑھ لیں، باندھ لیں، اب اس کے بعد سواری کدھر بھی گھومتی ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز اونٹ پر پڑھی ہے، لیکن سواری کا رخ قبلے کی طرف، جب آپ نماز شروع کر رہے ہیں اس وقت تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ خیر ہم نے پڑھ لی تھی، اب میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو مجھ کو بڑی حیرت ہوئی، گئے وہ جا کر کے مٹی میں بالکل پہلے ایسے پنجہ کیا، پھر اس کے بعد وہ چہرہ، پھر ہاتھ، پھر مسا، پھر پیر، مجھ کو بڑا عجیب لگا۔ تو ان میں جو ایک ذرا سا دیندار تھے ان کو بلایا، میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے تھے، نماز سے پہلے کیا کر رہے تھے آپ؟ بولے وضو۔ تو مولا یہ منہ میں اور ناک پہ نہیں ڈالے آپ؟ تو وہ حیرت سے دیکھنے لگے، مولا تیمم جو ہے اس طرح نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ پورا کوہنی تک کے مسائل، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ صاف اور پاک مٹی ہو، آپ یہ دونوں پنجے اس کے اوپر ایسے ماریں، مارنے کے بعد اس کو ایسے جھٹک لیں، جھٹکنے کے بعد یہ جو پنجہ ہے یہ اتنا دونوں پنجوں کی پشت، ہاتھ کے جو پنجے ہیں ہتھیلی تک کے اس کی پشت ہو، اور اس کے بعد چہرے پر پھیر لینے، یہ تیمم غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی ہے۔ یعنی ایک آدمی کا اگر وضو ٹوٹا ہوا ہے تو یہی تیمم، غسل اگر ٹوٹا ہوا ہے اس کو ضرورت ہے، حاجت ہے غسل کی، محتلم ہو گیا ہے تو یہی تیمم کافی ہے۔
اس کی ضرورت کبھی کبھی ایسی بھی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی شخص سانس کا مریض ہو اور شملہ وغیرہ اور کشمیر وغیرہ کے علاقے میں چلا گیا، برف باری ہے، گھر میں پانی دستیاب نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہے، مگر وہ اس کا کچھ تو کر لے وے تو معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے، تو ایسا شخص بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین نبی کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین الہ العالمین قیامت کے روز جب گواہی دی جائے رب العالمین سچے اور ایمان والے لوگوں میں ہم کو شامل فرما رب العالمین۔ الہ العالمین قیامت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ ہر وہ کام جس سے منع کیا گیا ہے رب العالمین اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں روک دے اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو۔ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔